و دیگر علماء کرام، سامعین کرام و کنیزان فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها۔ کھچ کھچ کے بیابان سے دیوانے چلے آئے، سبحان اللہ۔ کھچ کھچ کے بیابان سے دیوانے چلے آئے، جب شمع ہوئی روشن تو پروانے چلے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھچ کھچ کے بیابان سے دیوانے چلے آئے، جب شمع ہوئی روشن تو پروانے چلے آئے۔ کیا بات تمہاری ہے رندان بدیع الدین، کیا بات تمہاری ہے رندان بدیع الدین، جب پیاس بڑی حد سے میخانے چلے آئے۔ کیا بات تمہاری ہے رندان بدیع الدین، جب پیاس بڑی حد سے تو میخانے چلے آئے۔ اور خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ عزیزان ملت اسلام، آج کی یہ پرکیف محفل جو ایک عاشق مدار، ایک مدار کے دیوانے کی محفل ہے، یہ اس دیوانے کی محفل ہے کہ جو دیوانہ حضور شیخ الہند پر بیعت ہونے کے بعد گجرات کی سرزمین پر دین متین اور سلسلے مداریہ کی اشاعت کرنے میں لگ گیا، اور جس دن سے شیر و شاہ مداری نے سلسلے مداریہ کا دامن تھاما، حضور شیخ الہند کے
کھاتوں پر بیٹھ ہوئے، اسی دن سے اس دیوانے مدار نے اپنے گھر میں 70ویں شروع کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی تنہا کی، دھیرے دھیرے لشکر بڑھتا گیا، لوگ بڑھتے گئے، لوگ جڑتے گئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس عاشق مدار نے یہاں 70ویں اس میدان میں اس طرح سے منائی کہ تقریباً کافی 70ویں میں میری شرکت رہی، اور لوگ یہاں آتے رہے اور فیضان مدار العالمین سے مالا مال ہوتے رہے۔ تو یہ قطب المدار کی محبتوں کا نتیجہ ہے، یہ قطب المدار کا فیضان ہے کہ جب شیرو شاہ دنیا میں زمین کے اوپر رہے تو 70ویں مناتے رہے، اور جب اس دنیا سے گئے تو مدار کے اس دیوانے کو جو دن ملا تھا وہ 70ویں کا دن ملا، تاکہ شیرو شاہ کی یاد بھی مدار کے ساتھ میں وابستہ رہے کہ کل جس طرح سے شیرو شاہ 70ویں مناتے تھے، آج بھی ان کے عرس میں بھی 70ویں بھی منتی رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قطب المدار، فیضان قطب المدار، عرس شیرو شاہ باپو، دم مدار، دم مدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ کل جب وہ موجود تھے تب بھی 70ویں میں کثیر تعداد میں دیوانے موجود ہوتے تھے، اور آج جب زمین پہ نہیں ہے زمین میں ہے تو ایسا دن اللہ نے ان کو دیا کہ اگر ان کے شہزادگان 70ویں نہ منائیں لیکن عرس منائیں گے تو مدار کی 70ویں ہوئی گی، وہ دن ان کو ملا، اور آج یہ 70ویں کا نتیجہ ہے، یہ مدار کے دیوانے یہاں نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ تعالی ان کے شہزادگان سے یہ امید ہے کہ وہ اسی طرح جس طرح سے شیرو شاہ وقاری مداری 70ویں شریف مناتے تھے اسی طرح ان کے شہزادگان بھی منائیں گے۔ عزیزان ملت اسلام، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل میں آپ کو اس منبر سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا پتلا تیار کیا جائے۔ آدم کا پتلا تیار ہو گیا، پتلا آدم کا بن گیا، لیکن ابھی آدم میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ابھی آدم دیکھ نہیں سکتے ہیں، ابھی آدم بول نہیں سکتے ہیں، ابھی آدم سن نہیں سکتے ہیں، ابھی آدم چل نہیں سکتے ہیں، ابھی آدم میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، ابھی آدم میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، ابھی آدم میں کھانے پینے کی صلاحیت نہیں ہے، ابھی آدم میں بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن جب آدم کے وجود میں نور مصطفیٰ داخل ہوا تو آدم میں دیکھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو گئی، آدم میں سننے کی بھی صلاحیت پیدا ہو گئی، آدم میں بولنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ کب؟ جب آدم کے وجود میں نور مصطفیٰ داخل ہوا۔ آدم سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، آدم سے لے کر میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ کس کے لیے آئے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا، اور 1,24,000 کے بعد میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا، اور جب محبوب کو بھیجا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جب اپنے محبوب کو بھیجا، عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔
احسان کیا, مومنین پر اللہ نے احسان کیا, اور اتنا بڑا احسان کیا کہ مصطفیٰ جان کائنات کی ولادت سے کب مکے میں آدمی تو تھے مگر آدمیت دم توڑ رہی تھی, انسان تو تھے مگر انسانیت دم توڑ رہی تھی. ایک بھائی دوسرے بھائی سے بیزار نظر آ رہا تھا. لوگ شراب پیتے تھے, جوا کھیلتے تھے, اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, لیکن جب وہ دامن مصطفیٰ میں آئے, نبی کے دامن میں آئے, تو وہ لوگ جو برائیوں میں ملوث تھے, وہ لوگ جو شراب پیتے تھے, جوا کھیلتے تھے, اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, جب دامن مصطفیٰ میں آئے تو ان کی وہ برائیاں ختم ہو گئی. وہ لوگ جو دوزخ کے راستے پر چل رہے تھے, نبی نے ان کو جنت کی راہ پر ڈال دیا. وہ لوگ جو گمراہ تھے, نبی نے ان کو ہدایت دی. وہ لوگ جو تاریکیوں کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے, لیکن جب دامن مصطفیٰ میں آئے تو وہ کائنات کو روشنی پھیلانے والے بن گئے, وہ کائنات کو روشنی عطا کرنے والے بن گئے. کب؟ جب وہ دامن مصطفیٰ میں آئے, ان کی برائیاں ختم ہو گئی. آج اور اس وقت جو لوگ دامن مصطفیٰ میں آئے تھے, انہوں نے یہ عزم مصمم کر لیا تھا کہ ہم جئیں گے تو نبی کے طریقے پر جئیں گے, ہم کھائیں گے تو نبی کے طریقے پر کھائیں گے, ہم پیئیں گے تو نبی کے طریقے پر پیئیں گے, ہم چلیں گے تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق چلیں گے, ہم سوئیں گے تو نبی کی سنت کے مطابق چلیں گے. جب انہوں نے یہ عزم مصمم کر لیا تھا تو وہ ایسے بن گئے کہ وہ تاریکیوں میں پہلے پھیلے ہوئے تھے, اب خود روشنی پھیلانے والے بن گئے. کیوں؟ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے بیزار ہے, باپ بیٹے سے, باپ بیٹے سے, ماں بیٹے سے, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, بھائی بھائی سے, غرض کے سب ایک دوسرے سے بیزار نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں بیزار نظر آ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے مصطفیٰ کی زندگی کو نہیں اپنایا ہے, ہم نے مصطفیٰ کی سنت کو اب نہیں اپنایا ہے, ہم نے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا ہے. تو آج ایک بھائی اپنے بھائی سے, باپ اپنے بیٹے سے, بیٹا اپنے چچا سے, چچا اپنے بھتیجے سے, ایک شوہر اپنے بیوی سے, ایک بیوی اپنے شوہر سے, ایک باپ اپنے بیٹے سے, ایک باپ اپنی بیٹی سے رسوا نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے تعلیمات مصطفیٰ سے منہ موڑ لیا ہے. لیکن جب جنہوں نے نبی کی سنت کو اپنایا, نبی کی زندگی کو اپنایا, نبی کے طریقے پر جو چلے, وہ وقت کے تاجدار بن گئے, ایسے بن گئے کہ انہوں نے ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا, انہوں نے دریاؤں میں راستہ پیدا کر لیا. کیوں؟ وہ نبی کے طریقے کو اپنائے ہوئے تھے, اس لیے نبی نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا. نبی نے دین دیا, اسلام دیا, قرآن دیا, جینے کا سلیقہ دیا. نبی نے ان کو بتایا کہ تم کھاؤ تو اس طرح سے, تم پیو تو اس طرح سے, تم چلو تو اس طرح سے, تم سو تو اس طرح سے, تم بیٹھو تو اس طرح سے, تمہارا والدین کے ساتھ کیا حقوق ہے نبی نے بتایا, تمہارے بیوی بچوں پر کیا حقوق ہے نبی نے بتایا, پڑوسیوں پر تمہارے کیا حقوق ہے نبی نے بتایا. غرض کے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ, ہر پہلو نبی نے ہم کو بتا دیا. اسی لیے رب نے فرمایا, رب نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے. اب اگر تم نبی کی زندگی کو اپناؤ گے تو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی. اگر تم نبی کے طریقے کو اپناؤ گے تو تم اپنے بچوں سے بیزار نظر نہیں آؤ گے. اگر تم نبی کی زندگی کو اپناؤ گے تو دنیا کی کوئی قوم, کوئی انسان, کوئی فرد آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتا. سبحان. سب کچھ نبی نے عطا کیا, لیکن نبی نے کسی سے یہ نہیں کہا کیا ہے میرے چاہنے والوں, میں نے تمہیں قرآن دیا, مجھے کوئی اجرت چاہیے.
میں نے تمہیں اسلام دیا، مجھے کوئی اجرت چاہیے. میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، مجھے اجرت چاہیے. میں نے تمہیں کھانے کا طریقہ بتایا، مجھے اجرت چاہیے. میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، مجھے اجرت چاہیے. رسول پاک نے کسی سے نہیں مانگا، سب کچھ مصطفیٰ نے عطا کر دیا. لیکن مصطفیٰ نے نہیں مانگا. رب نے اپنے محبوب کو بھیجا تو احسان جتایا کہ ہم نے تم کو تمہارے درمیان ایک نبی بھیجا، تم پر احسان کیا. اب جب نبی نے ہم کو سب کچھ عطا کر دیا تو اب رب فرما رہا ہے قل، اے محبوب کہہ دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب کہہ دو کہ اس کار رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا اللہ کہ میری آل سے مودت اختیار کرو، محبت کرو. نبی نے سب کچھ دیا، نبی کا احسان کہ ہم کو سب مل گیا، ایمان ملا، قرآن ملا، جینے کا سلیقہ ملا، یہ نبی کا احسان. اب جو ایمان ملا ہے وہ بچے گا کیسے، وہ محفوظ کیسے رہے گا، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو پھر احسان ہے مصطفیٰ کا کہ رب نے فرمایا کہ تم اے محبوب کہہ دو کہ اس کار رسالت کے بدلے میں میری آل سے مودت اختیار کرو. سبحان. اب جب تم نبی کی آل سے محبت رکھو گے، نبی کی آل کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی، تو وہ جو تمہیں ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، وہ تمہارا محفوظ ہو جائے گا، اس کی ضمانت ہو جائے گی، اس کی حفاظت ہو جائے گی. اگر کب؟ جب تم نبی کی آل سے محبت کرو گے تب. اور نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اپنا خاندان. ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا. ان میں سے اگر کسی ایک کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کو چھوڑا تو گمراہ، نبی کی آل کو چھوڑا تو گمراہ. کیا فرمایا؟ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کسی مجدد کا دامن چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، کسی مفکر کا دامن چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، کسی محدث کا دامن چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، کسی مفتی کا دامن چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم کا دامن چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، کسی مولوی کا دامن چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. بلکہ نبی نے یہ فرمایا کہ اگر قرآن اور میرے خاندان کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. بے شک. تھامے رہو قرآن اور نبی کی آل کو، اور یہ دونوں حوض کوثر پر مصطفیٰ سے ملاقات کریں گے. نبی کی آل اور قرآن. نبی نے فرمایا کہ اپنی نسلوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنی نسلوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ. ایک اپنے نبی کی محبت، ایک اپنے نبی کی آل کی محبت، ایک قرآن کی تلاوت. ایک قرآن کی تلاوت. آج ہم محبت تو کرتے ہیں اہل بیت سے، یہ اہل بیت کی محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگ یہاں جمع ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے گھر، زمین، جائیداد، دکان، مکان، گاڑی سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کے کام آئے. ہم دکان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم مکان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم پیسہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے بنگلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے. لیکن اولاد کو اس لائق بھی نہیں ہم نے بنایا کہ کل ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری وہ اولاد، ہمارا وہ بیٹا ہماری نماز جنازہ بھی پڑھا دے، ہمارا وہ بیٹا قبر پر کھڑے ہو کر قرآن کی کچھ آیات تلاوت کر کے مجھ کو ایصال کر سکے. ہم نے اس لائق بھی نہیں بنایا. یہ علم کی کمی ہے. ابھی مجھ سے کسی نے آ کے پوچھا تھا، مجھ سے سوال کیا تھا کہ بابا جو خود غسل نہ جانتا ہو وہ مردے کو غسل کرائے.
جو خود نہ جانتا وہ مردے کو غسل کرائے. ارے جب خود کا غسل نہیں ہے تو دوسرے کو کیا کرائے گا؟ تو اپنی اولاد کو تعلیم دو, اپنی اولاد کو اس لائق بناؤ. یہ کسی پیر صاحب کا کام نہیں ہے کہ آپ مرے تو وہ نماز پڑھانے آئے. یہ کسی امام صاحب کا کام نہیں ہے کہ آپ مرے تو نماز پڑھائے. نہیں, بلکہ آپ اپنی اولاد کو اس لائق بنائیے کہ آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کا بیٹا آپ کی نماز جنازہ پڑھائے. یہ امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس دنیا سے جائیں تو امام صاحب تیجا کرے, امام صاحب دسیہ کرے, امام صاحب چالیسواں کرے, امام صاحب سالانہ کرے. نہیں, بلکہ تم اپنی اولادوں کو اس دین پہنچاؤ, قرآن پڑھاؤ, اسلام پہنچاؤ, دین پڑھاؤ, ان کو اس لائق بناؤ. ورنہ آپ جو کچھ دکان مکان گھر پیسہ دولت چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر ان کو دین نہیں دیا تو کیا پتا آپ کا وہ بیٹا جواری ہو, کیا پتا آپ کا بیٹا وہ آپ کے پیسے سے شراب پیے, کیا پتا آپ کا وہ بیٹا عیاشیاں کرے گا اس لیے کہ دین نہیں ہے, دین نہیں سکھایا ہے, دین نہیں پڑھایا ہے. اب جب یہ صرف علم کی کمی ہے, طہارت پاکی آدھا ایمان ہے. اگر آپ پاک نہیں ہوتے, وضو کر کے نماز پڑھنا, نماز ہوگی نہیں ہوگی, کوئی کام نہیں ہوگا. پاکی آدھا ایمان ہے. تو کم سے کم اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. اور ایک یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, میرا باد. ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں, یہ بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ دیوان گان میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے, ہم کو زکوٰۃ نہیں. چاہے وہ شاہ ہو, دیوان ہو, سید ہو, پٹھان ہو, کوئی بھی ہو, اللہ نے اس کو اگر دولت دی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اللہ نے اس کو دولت دی ہے تو حج اس پر فرض ہے. ایسا نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو کسی سید صاحب پاس نہیں ہے تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں دے, آپ کے پاس ہے تو آپ زکوٰۃ نہ دیں. لیکن اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اب چاہے کوئی سید صاحب ہو تو وہ زکوٰۃ دیں گے, دیوان صاحب ہو تو زکوٰۃ دیں گے, شاہ صاحب ہو تو زکوٰۃ دیں گے. زکوٰۃ تو سب پر فرض ہے, ہر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی دولت دی ہو, اللہ نے نوازا ہو. اور یہ سب کچھ صرف دین کی کمی کی وجہ سے ہے. آج ہندوستان کی سرزمین پر جو خانقاہیں نظر آ رہی ہیں, جو اسلام نظر آ رہا ہے, قطب المدار پہنچے, کلمہ پڑھایا, مسلمان بنایا, قطب المدار نے ان کو اسلام دیا, لیکن اب ان کو دین کس نے سکھایا تھا؟ دین ان کو کس نے سکھایا تھا؟ غسل کرنا کس نے سکھایا؟ نماز پڑھنا کس نے سکھایا؟ روزہ رکھنا کس نے سکھایا؟ اس نے سکھایا کہ جن کی نسلوں میں آج یہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. یہ سب کس نے سکھایا؟ قطب المدار کا تو آئے, اسلام پہنچایا, دین پہنچایا, مسلمان بنایا. اب دیوان اور شاہ کو لگا دیا کہ تم ان کو دین سکھاؤ, تم ان کو بتاؤ کہ غسل کیسے کیا جائے, تم ان کو بتاؤ نماز کیسے پڑھی جائے, تم ان کو بتاؤ دین پر کیسے چلا جائے, ان کو بتاؤ کیسے وضو کیا جائے, کیسے نماز پڑھی جائے. کس نے بتایا؟ تمہارے اجداد نے بتایا. قطب المدار آئے, کلمہ پڑھایا, چلے گئے. سب کچھ تم نے کیا. آج ہم علم سے کورے ہیں, علم کی کمی کی وجہ سب کچھ ہے. آج ہم نے ہی, ہمارے بزرگوں نے سب کچھ سکھایا اور آج ہم خود سیکھ نہ سکے, آج ہم دوسروں کے محتاج بنے. نہیں, بلکہ جس طرح سے کل تمہارے اجداد نے کام کیا ہے اسی طرح تم بھی بنو, تم بھی دین سیکھو, تم بھی اسلام کا طریقہ سیکھو, تم بھی نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو, تم بھی قطب المدار کے طریقے پر چلو.
تم بھی وہی کام کرو جو تمہارے اجداد نے کیا ہے، وہی کام کرو۔ یہ کام تب آپ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، اپنے بچوں کو علم پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، خود نمازی بنیں گے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے، خود روزہ رکھیں گے، اپنے بچوں کو رکھائیں گے، تبھی کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ علم کی سخت ضرورت ہے، علم کی سخت ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور دین سکھاؤ، اس لیے کہ اگر بچے ہمارے اگر دین نہیں سیکھے ہیں، علم نہیں ہے، تو پھر وہ گمراہ ہوں گے، آپ کو رسوا کریں گے۔ آپ کے پاس صرف رسوائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو دین سیکھنا ہے، نبی کی زندگی کو سیکھنا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، نبی کی زندگی کو اپنانا ہے، اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنانا ہے، اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنا ہے۔ جب تم اپنے اسلاف کے طریقے کو اپناؤ گے، اپنے اسلاف کی زندگی کو اپناؤ گے، قطب المدار کے طریقے کو اپناؤ گے، جب تمہیں کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ ورنہ اگر علم حاصل نہیں کیا، اپنے بچوں اور بچیوں کو علم حاصل نہیں کرایا، تو آپ کے پاس رسوائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ رسوائیوں سے بچنا ہے تو اپنے بچوں اور بچیوں کو دین ضرور سکھاؤ، علم ضرور سکھاؤ۔ آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، جو چاہے بنائیں، لیکن سب سے پہلے دیندار۔ آپ کا وہ بچہ جس کو آپ نے ڈاکٹر بنایا ہے وہ نافرمان نکل سکتا ہے، آپ نے جس بچے کو انجینئر بنایا وہ نافرمان نکل سکتا ہے، آپ نے جس بچے کو ڈاکٹر بنایا نافرمان نکل سکتا ہے، لیکن جس بچے کو آپ نے دین سکھایا، جس بچے کو آپ نے اسلام کے راستے پر لگایا، وہ بچہ آپ کا نافرمان نہیں ہوگا، بلکہ وہ بچہ آپ کا فرما بردار ہوگا، آپ کے نقش قدم پر ہوگا، آپ کے طور طریقے پر ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلام، آج کے 70ویں کے اسٹیج سے یہ پیغام لے جائیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین ضرور پڑھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دین ضرور سکھانا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا 3 خصلتیں، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ یہ پیغام آپ لے کر جائیے، اور آج آپ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے ضرور پڑھیں گے۔ آج اگر آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گے تو آپ کے بچے بھی وہی کریں گے۔ آج آپ اگر اپنے والدین کے فرما بردار نہیں ہیں تو کل آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار نہیں ہوں گے۔ اگر آج آپ اپنے ماں باپ کو، والدین کو دکھ پہنچاتے ہیں تو کل آپ کے بچے بھی آپ کو دکھ پہنچائیں گے۔ آپ پر جن کے حقوق ہیں آپ ان کے حقوق ادا کیجئے، حسن سلوک کیجئے، بڑوں کا ادب کیجئے، بچوں پر شفقت کیجئے۔ عزیزان ملت اسلام، آج کا یہ اسٹیج عرس شیرو شاہ وقاری مداری اور 70ویں کا اسٹیج ہے، جس پر جہاں آپ بیٹھے ہیں فیضان اولیاء کرام، فیضان قطب المدار سے آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو دینداری کی زندگی اللہ اپنائے، اور شیرو شاہ وقاری مداری کے شہزادگان کو اللہ تعالیٰ خوب ترقیاں عطا فرمائے، ان کے گھر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کو نیک زندگی گزارنے کی اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔